اس عمر میں بیٹا ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا اللہ کی رحمت تو آپ کے گھرانے پہ خاص ہے، آپ کے گھر پہ تو خاص برکت ہے، آپ کیوں حیرت کرتی ہیں؟ آپ کے گھر پہ تو اللہ کی خاص رحمت ہے، بیٹا ہوگا، پوتا بھی ہوگا۔ اور پھر بتایا کہ ہم درمیان میں آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اصل تو قوم لوط کی طرف آئے ہیں اور اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے۔ وہ قوم بہت گندی تھی، ہم جنسی کے اندر مبتلا تھے، اغلام پرستی اس کا مرض ان کے اندر موجود تھا۔ جب یہ انسانی شکل میں گئے، خوبصورت تھے، تو وہ قوم گندگی کے جذبات کے ساتھ، گندگی خیالات کے ساتھ دوڑتی ہوئی آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام سے ان نوجوانوں کو حوالے کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے کہا میرے مہمان ہیں، مجھے کون رسوا کرتے ہو ان مہمانوں کے سامنے؟ وہ بھی نہ پہچانے کہ یہ فرشتے۔ جب زیادہ پریشان ہوئے حضرت لوط علیہ السلام تو فرشتوں نے عرض کر دیا آپ نہ گھبرائیں، ہم اللہ کے فرشتے ہی ہمارے قریب نہیں آ سکتے، بس آپ رات کو نکل جائیں، آپ رات کو یہاں سے نکل جائیں، اللہ کا فیصلہ ان کی ہلاکت کا ہو چکا ہے، آپ کی بیوی نہیں بچی، آپ کی بیوی نہیں بچی گی۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور چونکہ نبی کی بیوی بھی چونکہ نبی کی اطاعت نہیں کر رہی، فرما برداری نہیں کر رہی، ہاں، تو وہ بھی اس قوم کے اندر شامل ہو گئی، اس پر بھی عذاب آیا۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے اس بستی کو اٹھایا اوپر اور زمین پہ پٹخ دی، عالیہ سافلہ، اور پھر آسمان سے پتھر برسائے، پتھر بھی نشان زدہ، فلاں کو لگے گا، سر پہ لگتا چیرتا ہوا جسم سے جاتا۔ یہ وہ قوم تھی جو ہم جنسی کی مرض میں مبتلا تھی، اور آج دنیا میں اس کی جواز کے قوانین بن رہے ہیں۔ جانور بھی کوئی حد ہوتا ہے، اتنے بے حیا تو صرف خنزیر ہی ہوتا ہے۔ خنزیر گندی چیز ہے، جسے کہیں کہ ہم جنسی سے گندگی کرنے میں بھی شرم نہیں آتی، سب سے گندا جانور ہے۔ اور ظاہر ہے جو قوم یہ گندگی کھائے گی اس کے اندر ایسی جراثیم پیدا ہوں۔ لیکن بدقسمتی ہے مسلمان بھی وہ اس گندگی کے اندر مسلمانوں کو بھی ملوث کرنا چاہتے ہیں، اور اس گندگی پر مسلمانوں کو بھی ڈالنے کے درپے ہیں۔ اس قوم کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، قوم مدین کا طرف ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام آئے، شعیب علیہ السلام نے فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو، جس کا جو حق ہے پورا پڑھ دو، اپنا حق پورا لیتے ہو، دوسرے کے حق میں کمی کوتاہی کرتے ہو۔ قوم کہنے لگے شعیب جب تک نماز کی بات کر رہے تھے، اب تم ہمارے معاملات میں بھی دخل اندازی دینے لگے ہو، ہماری مرضی ہے، معاملات جیسے ہم مرضی کریں۔ آج کا مسلمان بھی کہتا ٹھیک ہے روزہ صحیح ہے، روزہ صحیح ہے، حج صحیح ہے، روزہ صحیح ہے، حج صحیح ہے، بازار کی زندگی نہیں، وہ تو ہم جیسے مرضی کریں گے، معاملات تو ہم اپنی مرضی سے کریں گے، لین دین میں تو ہم آزاد ہیں۔ تو وہ قوم بھی حیران ہونے لگ گئی کہ یہ معاملات میں آپ کیوں دخل دے رہے ہیں؟ سمجھایا نہ مانی۔ قوم کہنے لگی ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ کے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم آپ کو پتھروں سے سنسار کر دیتے۔ شعیب علیہ السلام فرمانے لگے تمہیں میری قوم کا لحاظ ہے، تمہیں اللہ کا لحاظ نہیں ہے، اللہ کا لحاظ نہیں ہے۔ اس قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے دشمن کے مقابلے میں، آپ کے دشمن کو نیست و نابود فرعون کو کیا، اس کا تذکرہ فرمایا جو فرما برداری کی زندگی گزارے گا ہمیشہ جنت میں رہے گا، نافرمان رہے گا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ اس قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس قوم کے خوشحال لوگ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پہ نہیں کرتے، اور اس میں پھر کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا، منع کرنے والا بھی نہیں ہوتا، برائیوں کی روک ٹوک بھی جب ختم ہو جاتی ہے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف کے اندر پڑھے